اس کے بعد دوسرے رکوع میں کچھ ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کچھ ایسی خرابیاں، معاشرتی خرابیاں جن سے منع کیا گیا ہے، وہ ایسی خرابیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑے اور دل کی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز فرمائی کہ اے ایمان والوں، کوئی کسی دوسرے کا تمسخر یعنی مذاق نہ اڑائے، استہزاء نہ کرے، کیونکہ جب ایک آدمی کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے اس کے دل میں پھر اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور یہ اختلاف جو ہے معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت کسی دوسرے کا مذاق اور استہزاء اڑائے۔ اسی طرح فرمایا کسی کے عیب جوئی نہ کرو۔ بعض لوگوں کے لوگ عیب نکالتے ہیں، یہ ٹھگنا ہے، چھوٹے قد کا ہے یا موٹا، یہ وہ، اس قسم کے جو ہے نا عیب جوئی جو ہے نا نہ کرو، اس سے بھی اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ ولا تنابزوا، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، برا نام نہ رکھو کسی کا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اے ایمان والو، اجتناب کرو ظن سے، بدگمانی سے بچو، بلا وجہ کی کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس طرح نہ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا تجسس بھی نہ کرو، جاسوسی بلا وجہ کی نہ کرو، کسی کے ٹو میں نہ لگو کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، تو یہ بھی اس چیز سے بھی منع فرمایا۔ اور ایک اور چیز جس سے منع فرمایا وہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیونکہ غیبت فرمایا غیبت اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو مردہ بھائی کا گوشت، پہلی بات تو یہ کہ انسان کا گوشت کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، کافر بھی نہیں کھاتے کسی انسان کا گوشت، تو پھر وہ انسان اپنا بھائی ہو اس کا گوشت، اور پھر ہو بھی وہ مردہ، اس کی لاش ہو، تو کتنی بری اور کتنی بڑی بات ہے۔ تو فرمایا غیبت کرنا اسی طرح ہے، جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اتنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد پھر آگے ایک بڑی اہم ہدایت یہ دی کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، آدم حوا، ایک مرد ایک عورت سے پیدا کی۔ آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، ہندو، عیسائی ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، جو بھی ہیں، سارے آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اس سے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو تمہارے درمیان تمہارے جو قبیلے ہم نے بنا دیے، ذاتیں بنا دی تمہاری، فلاں ذات فلاں ذات، قوم، قبائل، یہ ساری چیزیں فرمایا کہ یہ تعارف کے لیے ہیں، اس سے تمہیں ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے کہ جی جس طرح ہم کہتے ہیں وہ فلاں بندے نے یہ کیا، کون کہتے ہیں وہ پٹھان، تو ایک دم ہمیں سمجھ آ جائے اچھا وہ پنجابی، وہ سرائکی، تو یہ تعارف کے لیے یہ چیزیں ہیں، اس سے ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس چیز کی وجہ سے ان چیزوں سے کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا مکرم باعزت وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، جو جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے قریب ہے، تقوی والا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں مکرم ہے۔ کسی ذات کی وجہ سے کوئی مکرم اور باعزت نہیں ہوتا، کسی عہدے کی وجہ سے کوئی مکرم یا باعزت نہیں ہوتا، تقوی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مقام بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آگے فرمائی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس دیہاتی آتے ہیں، اسلام جنہوں نے قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، یہ آپ کے پاس آ کر آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بڑا احسان کیا، آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلایا، ہم مسلمان ہیں۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اسلام اور ایمان، یہ اسلام اقرار باللسان کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا، اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اقرار باللسان سے قانونی طور پر آدمی مسلمانوں کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتے ہیں مسلمان۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے آپ یوں کہیے کہ تم اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان داخل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس وقت انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ایمان کے داخل ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دین میں کبھی شک نہیں کرتا، اور وہ جہاد کرتا ہے اپنی مال اور جان کے ساتھ، یعنی دین کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اپنی جان کے ساتھ بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی۔ تو جو یہاں تک پہنچ جائے تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہاں اب ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔